تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار اور پر رونق محفل میں جس موضوع کو میں زیر لب لانے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور سرتاج ہیں۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کا رہبر اور ہادی بنایا۔ کہنے والوں نے بہت کہا، لکھنے والوں نے بہت کچھ رقم کیا، لیکن وجہ تخلیق کائنات کی بات آخر یہیں پر ختم ہوئی۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ سامعین کرام، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا اعتراف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر رشک کرتے تھے۔ خون کے پیاسے، جان کے دشمن، ایمان نہ لانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ غیروں پر عنایت، مخالفوں پر کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خاصہ تھا۔ غیر مسلم دانشوروں نے انسانیت کا وقار بلند کرنے والے عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی۔ مرزا احمد قادیانی کی ایسی تمام تحریریں اس کی پراگندہ، کافرانہ اور مرتدانہ ذہنیت کا ثبوت ہے۔ زمانے گزرتے جائیں گے مگر قادیانیوں پر لعنت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ سامعین کرام، ختم نبوت کے باقی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت خدا بندی ہے، اگر نبوت بند ہو گئی تو رحمت بند ہو گئی، لہٰذا نبوت کا ختم ہونا رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہم باغیان ختم نبوت سے کہتے ہیں کہ نبوت بہت بڑی رحمت خدا بندی ہے۔ جی ہاں، نبوت کی پہلی رحمت آدم علیہ السلام کی صورت میں آئی، پھر یہ رحمت کبھی نوح علیہ السلام کی صورت میں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، کبھی موسیٰ علیہ السلام تو کبھی داؤد علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائی، مگر یہ رحمتیں مخصوص مقامات اور مخصوص زمانوں کے لیے تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی رحمت عالمگیر اور ہمگیر نہ تھی، لیکن جب محبوب رب العالمین خاتم النبیین اس گلشن ہستی میں رونق افروز ہوئے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ مژدہ جان فضا سنا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العزت نے سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اسی کے ساتھ بھی نبوت کا سلسلہ جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، تاجدار ختم نبوت کی عظیم ہستی پر ختم ہو گیا اور رحمت اپنے تکمیل و عروج تک پہنچ گئی۔ ان اشعار کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔